زلزلے بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ کروڑوں روپے کما لیں گے، کیا ایک دن کی زندگی زیادہ کر سکتے ہیں؟ رمضان میں غیر مسلم جو کافر ہیں وہ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے ریٹ ڈبل کر رہے ہیں۔ ایک وقت کی جو روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا رسوائی ہے۔ رمضان میں غیر مسلم جو کافر ہیں وہ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو ریلیف دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء خوردنوش ہیں، ان میں کمی کی جائے، لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے ریٹ ڈبل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ زلزلے بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ پھر رمضان میں 10 دن آپ مہنگا کر لیں گے، مجھے یہ بتائیں 10 دن آپ مہنگا کر کے کروڑوں روپے کما لیں گے، کیا ایک دن کی زندگی زیادہ کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رمضان شریف میں لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے سامنے حاضری دیں گے تو کیا جواب دیں کہ ہم نے مسلمانوں کو روزے کی حالت میں لوٹا تھا؟ ان کو لوٹا تھا جن کے گھر میں آٹا نہیں تھا، یا ان کو ہم نے ریلیف دیا تھا؟ اے اللہ، ہم سے جو ہو سکا ہم نے ان کو کھجوریں سستی دی، ہم نے فروٹ سستے دیے، ہم نے آٹا اور چینی سستی دی، یا ہم نے ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا؟ میں روزانہ کی بنیادوں پہ اللہ نے مجھے توفیق یہ دی کہ بہت سارے ایسے گھروں میں پروگرام کیے جہاں پہ آٹا نہیں کسی کے پاس، کسی کی ٹانگ نہیں، اس کی ٹانگ کے لیے کوشش کی، کسی کے بازو نہیں ہے، اس نے مصنوعی بازو کے لیے کوشش کی۔ بہت سارے گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ کل پرسوں میں نے ایک پروگرام کیا جہاں پہ ایک بچی کے پاؤں میں شوز نہیں ہے، اور وہ سوراخ کیے ہوئے شوزوں سے اپنی زندگی 12-14 سال کی بچی ہے، اور ہم ظالم اپنے بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ کیا روز قیامت یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک وقت کی جو روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا رسوائی ہے۔ انتہا رسوائی ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دے دی ہے۔ ہمیں اگر موقع دے دیا ہے، ہم بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تنخواہیں لے کے بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دلوا رہے، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جو لوگ مارکیٹوں میں جا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 1 روپے کی چیز 2 روپے کی کیوں ہے، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، فوڈ کنٹرولر اور جتنے بھی محکمے ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، آج کوئی رپورٹنگ نہیں ہے، آج میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے، خدا را اپنی دفتروں سے باہر نکلیں اور عام لوگوں کا سوچیں کہ جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے وہ آٹا کیسے لیں، اور جو فروٹ کی تھوڑی بہت اپنے بچوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی 1 یا 2 چیزیں لے کے جائیں، وہ کیسے لے کے جائیں۔ جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوئی، پہلا روزہ آیا، اور جو اسٹرابری ہے اس کا ریٹ 450 روپے ہو گیا، اور سیب کا ریٹ جو ہے 400 سے 500 روپے ہو گیا، اور اسی طرح کیلے جو ہیں وہ 500 سے 600 روپے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ جائیں گے عمرہ، حج، زکوٰۃ اور نمازیں پڑھنے کے لیے۔ وہی فروٹ جو اگلے دن 200 روپے کلو تھا، ہم نے دوسرے دن 500 روپے کلو کر دیا۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ وہ اس کو روز قیامت اللہ ضرور پوچھے گا کہ ایک ریڑھی بان سے لے کر ایک تاجر تک لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو ایک غریب جو ریڑھی بان ہے، جو سوزوکی ڈرائیور ہے، جو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اس کے پاس تو ایک وقت کا آٹا نہیں ہے، اگر وہ فروٹ کی خریداری کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اور جو لوگ ہمارے لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، ہمارے ڈی سی، ہمارے اے سی، پرائز چیک اینڈ بیلنس کرنے والے بہت سارے ادارے ہیں جو کروڑوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، کیا ان سے آگے کسی نے کبھی پوچھا ہے؟ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ایک وقت کا آٹا نہیں ہے، ایک وقت کے آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، خدا کی قسم ایسے گھر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جن کی کالیں آ رہی ہیں، جن کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، کیا خدا نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ چھوٹ نہیں ہے کہ روز قیامت یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ تنخواہیں لی تھی، اور یہ ظالم جو دکاندار ہیں جو فروٹ کی صورت میں ہمیں لوٹ رہے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ ایک وقت کے لیے جو لوگ گھروں میں آٹا نہیں اپنے بچوں کو کھلا پا رہے، وہ ایسے ڈبل قیمتوں میں کہاں سے فروٹ خریدیں گے؟ خدا را میری التجا ہے، حکمران ظالم نہیں ہے، جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے وہی ظالم ہے۔ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیں۔ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عالم زیب امان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔